بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی، میں ہوں اعجاز بلتستانی۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں بلتستان میں واقع قدیم دینی آثار کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹریز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج میں جس خانقاہ معلیٰ کے بارے میں بتاؤں گا، یہ خانقاہ معلیٰ میرے اپنے آبائی علاقے ہپی موضع غربوچوں خپلو بلتستان میں واقع ہے۔ بلتستان میں واقع قدیم دینی آثار کی فہرست میں یہ خانقاہ معلیٰ بھی شامل ہے۔ خپلو شہر سطح سمندر سے تقریباً 8500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ سکردو شہر سے خپلو کا فاصلہ 103 کلومیٹر ہے اور یہ دریائے شوک کے کنارے پر واقع ہے۔ خانقاہ معلیٰ پر گفتگو کرنے سے پہلے محلہ ہپی کے بارے میں مختصر معلومات یہ ہیں کہ یہ محلہ خپلو شہر کے نالہ گانچھے کے دائیں طرف سب سے آخری گاؤں ہے۔ اس محلے کے بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کارگل ہندوستان تک جا پہنچتا ہے۔ اس گاؤں کے قرب و جوار میں محلہ غریپی اور غربوچوں واقع ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں اونچائی پر واقع ہونے کے باعث اس گاؤں سے خپلو، سلنگ، غور سے اور دریائے شوک سمیت کئی علاقوں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس گاؤں میں 127 گھرانے آباد ہیں اور اندازاً اس کی آبادی 800 سے 1000 نفوس پر مشتمل ہے۔ علاقہ ہپی کے باشندوں کو چھکساوا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کا پس منظر یہ ہے کہ علاقہ ہپی اور غربوچوں کے آباء و اجداد کشمیر کے علاقے بوردا سے راجہ خپلو کے خادمین کی حیثیت سے آئے تھے۔ 2 افراد پر مشتمل ان خادمین میں سے ایک نے محلہ غربوچوں میں سکونت اختیار کی، جبکہ دوسرے شخص کو یہ جگہ پسند نہ آئی اور پسندیدہ جگہ کی تلاش میں گانچھے کی مختلف وادیوں اور علاقوں کا دورہ کیا، لیکن کوئی جگہ اسے پسند نہ آئی۔ واپس اسی جگہ جو اس وقت ہپی کے نام سے آباد ہے آیا اور یہیں کا مکین بن گیا۔ چونکہ وہ کئی ایریا گھوم کے آیا تھا اور کہیں مستقل رہائش اختیار کیے بغیر پھر واپس ہپی ہی آ گیا اور یہیں بس کیا، اس وجہ سے اس محلے کے باسیوں کو چھکساوا کہا جاتا ہے۔ موضع غربوچوں میں امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی بنی ہوئی 3 مساجد ہیں، جن میں ایک خانقاہ معلیٰ صوفیہ نور بخشہ ہپی، مسجد ہزامیر غریپی اور مسجد تھوکسیکھر شامل ہیں۔ اہلیان ہپی اسی خانقاہ معلیٰ میں جمعہ منعقد کرتے ہیں، جبکہ غربوچوں اور غریپی محلات سے بھی لوگ یہیں جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ خانقاہ معلیٰ ہپی کی بنیاد بھی امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوسرے دورہ بلتستان کے دوران 783 ہجری میں رکھی۔ اس حساب سے اس خانقاہ معلیٰ کی عمر 662 سال بنتی ہے۔ یہ خانقاہ معلیٰ متعدد بار توسیع اور تعمیر کے مراحل سے گزری ہے۔ آخری بار اہلیان ہپی نے اپنی مدد آپ کے تحت دوبارہ مرمت کروائی اور مرمت کا یہ کام 26 ربیع الثانی 1430 ہجری بمطابق 22 اپریل 2009 میں مکمل ہوا۔ اونچائی پر موجود ہونے کے باعث دور دور سے نظر آنے والی اس خانقاہ معلیٰ کے برآمدے میں لگے بورڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، خانقاہ معلیٰ صوفیہ نور بخشہ ہپی، سنگ بنیاد امیر کبیر سید الحمدانی، توسیع 26 ربیع الثانی 1430، تعمیر 783 ہجری، جبکہ بورڈ کے دائیں جانب سلسلۃ الذہب کی پیران ترقت کے اسماء گرامی غوث المتاخرین حضرت شاہ سید محمد نور بخش تک اور بائیں جانب 14 روحانے نعرے مندرج ہیں۔ اس بورڈ کے ساتھ ہی مقدس نام اللہ کے ساتھ پنجتن پاک کے اسماء مبارکہ پر مشتمل بورڈ بھی نصب ہے۔ خانقاہ کے ہال کے اندر داخلے کے لیے ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے، جبکہ 4 کھڑکیوں سے خانقاہ معلیٰ کے ہال کو روشن اور ہوادار بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں پر خوبصورت کشیدہ کاری نقش و نگاری نے نہ صرف اس خانقاہ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگایا ہے، بلکہ ترکھانوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ خانقاہ کے ہال میں 4 ستون نصب ہیں، جبکہ دیگر خانقاہوں کی طرح اس خانقاہ معلیٰ کی اندرونی چھت پر بھی
کاریگروں نے خوبصورت چوبکاری اور کشیدہ کاری سے خانقاہ کی روایتی خوبصورتی کو بحال رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ چھت کے ایک درمیانی چوکور پر چاروں قل روحانی نعرے اور شمائل نامہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے گئے ہیں۔ ختم بام کے اندرونی حصے پر اوپر کی طرف پنجتن پاک علیہم السلام، جبکہ نیچے اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ لکھے گئے ہیں۔ خانقاہ کی ایک طرف گلی واقع ہے، جبکہ دو اطراف میں برآمدہ رکھا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اندازاً 300 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ محافل و مجالس میں 1000 افراد کے لیے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ چاروں طرف مکانات ہونے کی وجہ سے مزید توسیع کی گنجائش نہیں۔ آخری بار توسیع میں بھی قریبی مکانات کو بھی خانقاہ میں شامل کیا گیا تھا۔ خانقاہ معلیٰ میں 5 وقتی نماز باجماعت، جمعہ، عیدین کے علاوہ زیارات کی نمازیں، رمضان المبارک میں تراویح، چہردہ معصومین علیہم السلام کے ایام ولادت اور ایام شہادت و وفات پر بالترتیب مجالس و محافل کا باقاعدگی سے اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ وقتاً فوقتاً خانقاہ ہذا میں اعتکاف نشینی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مولانا محمد باقر خطیب و پیشمام کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ ان کے والد محترم اخوان قدیر نے عرصہ دراز امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیے اور داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس خانقاہ معلیٰ کے بارے میں معلومات پہنچ سکیں۔